الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان شفقت علی۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں نوجوان صحافی عمر انعام صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ شفقت علی سر، سب سے پہلے یہ بتائیے گا، کل نواز شریف جو کہ ایک مفرور مجرم ہے، اشتہاری ہیں، انہوں نے اس جلسہ تو نہیں کہہ سکتے، وہ ایک سیاسی کرتب تھا، وہ ایک لکی رانی سرکس آپ اسے کہہ سکتے ہیں، ایک خطاب کیا فوج پاکستان کو، ڈی جی آئی ایس آئی کو، کسی کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑا۔ اس خطاب کے بعد بڑا شدید ریبٹل آیا وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے، اور جو ان کی باڈی لینگویج تھی، آج انہوں نے بڑے جارحانہ سٹروکس ان کے خلاف مارے ہیں، تو کیا کہیں گے؟ حالات کس نہج پر جاتے نظر آ رہے ہیں؟ بہت شکریہ شفقت علی قریشی صاحب۔ نواز شریف نے بیسیکلی کل خودکش دھماکہ کیا ہے۔ آپ ان کی تقریر کو آج کے بعد تقریر نہیں کہنی، یہ والی تقریر جو گجرانوالہ والی تھی، ایک کارنر میٹنگ تھی ان کی چھوٹی سی، اور 11 جماعتوں کی کارنر میٹنگ تھی، 1100 بندے تقریباً وہ لے آئے تھے، بڑی محنت کے بعد، بہت محنت انہوں نے کی ہے، اس پہ ان کا خراج تحسین بھی بنتا ہے۔ 1100 بندے جمع کرنا بہت بڑی بات ہے۔ ہر جماعت کے 1100 کہہ لیں، بہت زیادہ مارجن دے دیتے ہیں ہم، چلو بہت زیادہ دے دیتے ہیں، 1100 کر لیں۔ یہ جناب والا خودکش دھماکہ تھا، اور آپ نے دیکھا اس کے فوری بعد، اگر آپ نے غور کیا ہو، جو فضل الرحمان صاحب کی سپیچ تھی، حالانکہ فضل الرحمان نے جتنا فوج کو گندا کیا ہے یا فوج پر کے اوپر بے بنیاد الزامات لگائے ہیں پچھلے 2 مہینے میں، اتنے اس نے نہیں لگائے تھے نواز شریف صاحب نے۔ لیکن جو کل نواز شریف کی تقریر تھی، وہ ایک ایسا خودکش دھماکہ تھا کہ سٹیج پر بیٹھے ہوئے تمام لوگ اس سے پریشان ہوئے، اور پھر تمام کی تقاریر کے اندر بھی آپ کو ایک چیز نظر آئے گی کہ وہ کوشش کر رہے تھے کہ کہیں سے کوئی پتلی گلی سے نکلا جائے، اپنا فیس سیو بھی کیا جائے، تقریر بھی کی جائے۔ فضل الرحمان صاحب نے کتنی تقریر کی، بے ہنگم، کوئی یہاں سے جوڑ رہے ہیں، کوئی یہاں سے جوڑ رہے ہیں، کوئی ترتیب نہیں ہے، کوئی بات کرنے کا انداز نہیں ہے، بالکل شیٹرڈ۔ اور یہی حال تھا مریم نواز کا، اور بلاول بھٹو کی بھی جب تقاریر تھیں، ان کو تو خیر عمران خان نے بچے کہہ دیا، بچوں کی باتوں پر تو نہیں ریبٹل دیے جاتے، لیکن جو نواز شریف نے کیا ہے نا، یہ میں آپ کو بتا دوں شفقت علی قریشی صاحب، یہ انہوں نے خودکش دھماکہ کیا ہے پی ڈی ایم کے اوپر۔ اور نواز شریف صاحب ہمیشہ سے مشہور ہیں 1985 سے کہ یہ اپنے خاندان میں بھی نا، اب کہنا نہیں چاہیے شاید، یہ یعنی تھوڑے کم عقل مشہور ہیں، یعنی موٹی عقل کے نا، موٹے دماغ کے ان کو کہا جاتا ہے۔ شہباز شریف کے بارے میں ان کے جو خاندان کے لوگ ہیں یا جو ان کو دیکھنے والے قریب سے، وہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف زیرک انسان ہے اور سمجھدار انسان ہے، باقی کرپٹ دونوں ہیں، یہ نہیں ہے ایک نے بڑے بے ہنگم انداز میں کرپشن کی ہے جبھی تو پکڑا گیا اور بہت زیادہ چیزیں چل رہی ہیں، ایک نے بڑی بہترین انداز میں کرپشن آرگنائز طریقے سے، جس کو اب شہزاد اکبر نے اس کو بھی پکڑ لیا، شہباز شریف اور ان کے بچوں کی کرپشن کو۔ نواز شریف ہمیشہ سے مشہور ہیں خاندان میں، اور میاں محمد شریف اکثر ان کی صلح کرواتے ہوتے تھے مختلف چیزوں پہ۔ جب یہ فلیٹ بنائے گئے تو اس کے اوپر بھی ان کی لڑائی ہو گئی، نواز شریف نے کہہ دیا کہ میں شہباز شریف کو اس میں سے حصہ نہیں دوں گا، یہ میں نے کرپشن کر کے بنائی ہے، اس کو وزیر اعلیٰ بنا دو، یہ اپنی کرپشن کرے، اپنا فلیٹ بنائے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بڑی لڑائی ہے۔ اب جو انہوں نے یہ کل خودکش دھماکہ کیا ہے، اس نے وہ جو پورا نیریٹو تھا نا حکومت کے خلاف، ایک بے بنیاد دھاندلی کے حوالے سے ایک بات چل رہی تھی، مہنگائی کا ایک تھوڑا سا تڑکا لگانے کی یہ لوگ کوشش کر رہے تھے، عوامی حقوق کا تڑکا لگا رہے تھے، وہ ساری چیزیں کہیں پیچھے چلی گئی ہیں۔ اور آج ہم کیا ڈسکس کر رہے ہیں، عمران خان صاحب کیا ڈسکس کر رہے ہیں، راول پنڈی کیا ڈسکس کر رہا ہے، اپارا کیا ڈسکس کر رہا ہے، وہ ساری چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں جو نواز شریف نے اپنے پاؤں پر کلہاڑی نہیں کلہاڑا مارا ہے۔ اچھا عمر، پرائم منسٹر نے آج کی اسپیچ کے اندر 6 پوائنٹس کے اوپر زیادہ فوکس رکھا۔ سب سے پہلے کہ میں اس مجرم اشتہاری کو واپس لاؤں گا، اور انہوں نے ہم کا لفظ استعمال کیا، آج کے بعد ہم واپس لائیں گے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ جو جیلوں کے اندر وی وی آئی پی جو پروٹوکول ہوتا تھا وہ ختم کر دیا جائے گا، اور میں دیکھوں گا یہ کیسے عام لوگ ایسے کر کے کہا۔ تیسرا انہوں نے یہ کہا کہ آج کے بعد پروڈکشن آرڈر کسی چور ڈاکو کو نہیں ملے گا۔ پروڈکشن آرڈر لے کر یہ جیل سے نکل آتے تھے اور لاجز کے اندر رہائش رکھتے تھے، نہیں بھاشن سے ہٹ کے لاجز کے اندر وی وی آئی پی رہائش، مساج کرواتے تھے، 15 دن ششکل کرتے تھے، اس کے بعد کہتے تھے اب لے جائیں، ہفتے کے بعد پھر اجلاس بلا لیتے تھے، وہ سلسلہ بند کر دیا جائے گا۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے خود یہ الفاظ کہے ہیں کہ آج کے بعد، اس تقریر کے بعد آپ کو نیا عمران خان نظرے گا، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ جب وہ ڈائس پر گئے اور ڈائس پر وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنا بازو اوپر کیے ہوئے تھے، تو اسی وقت ہی لگ رہا تھا کہ یہ نیا عمران خان ہے، یہ وہ والا عمران خان نہیں ہے جو پچھلے 2 سال میں ہم نے دیکھا تھا، جو تمام تر تحفظات کے باوجود ان کو بار بار
ڈھکے چھپے الفاظ میں ان کے لیے بہتر انداز بولتا تھا، ڈیموکریٹک ویلیوز کو کاپی کرنے کی کوشش کرتا تھا جو اس گلے سڑے نظام کی گلی سڑی ڈیموکریٹک ویلیوز ہیں، لیکن اس کو پھر بھی پرائم منسٹر بطور پرائم منسٹر وہ دیکھتے تھے کہ یار بہت زیادہ کوئی ایسی چیز نہ ہو. لیکن آج وزیر اعظم عمران خان صاحب بالکل نئے وزیر اعظم کے طور پر سامنے آئے. ایک نیا عمران خان تھا، ایک انتہائی اگریسو عمران خان تھا. یہ وہ عمران خان تھا تو جو جب کرکٹ کھیلتا تھا تو 6 بالز کے اوپر 6 باؤنسرز مارنے والا، یہ وہ عمران خان تھا. اور اس نے آج آپ بتا رہے ہیں کہ 6 باؤنسرز ہی مارے. ٹھیک ہے، اب اس کو 6 چھکے بھی کہہ سکتے ہیں کہ کرکٹ کی زبان میں جیسے وزیر اعظم کہتے ہیں کہ 6 بالوں پہ 6 چھکے انہوں نے مارے. یہ میں آپ کو بتاؤں جو خودکش دھماکہ کیا ہے نا، خودکش میں کیا ہوتا ہے، بندہ پہلے تو اپنا آپ کو مارتا ہے نا، باقیوں کا نقصان ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو نواز شریف نے اپنا نقصان کیا ہے، اپنی فیملی کا نقصان کیا ہے. اگر وہ ان کی کل اتنی جو ہے غلیظ الزامات وہ فوج کے اوپر اور فوج کے سربراہ کے اوپر نہ لگاتے تو شاید آج وزیر اعظم کی ٹون میں بھی، وزیر اعظم کے عمل میں اب صرف یہ ٹون نہیں تھی، اب ٹون سے چیز آگے بڑھ گئی ہے. اب جب وہ ہم کا لفظ استعمال کر رہے ہیں جو کہ پچھلے 2 سال میں بھی ہم ہی رہا ہے، اکیلا نہیں ہوا راولپنڈی اسلام آباد میں اکثر اپنی ویڈیوز میں کہتا ہوں کہ جب بہت بڑے بڑے کھلاڑی ہر دوسرے ہفتے اختلافات کی خبریں سامنے لے کر آتے ہیں کہ جی اختلافات ہو گئے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، میں اکثر کہتا ہوں اور جو انفارمیشن کی بنیاد پہ کہتا ہوں، جذبات میں نہیں، کہ ایک دن کے لیے بھی جب سے عمران خان نے حلف اٹھایا تھا 2018 میں، اگست 2018 میں، تب سے لے کر آج تک ایک بھی اختلاف نہیں سامنے آیا. اچھا عمر، اختلاف سے بات سامنے، وزیر اعظم عمران خان نے بھی آج بات کی کہ بار بار جنرل باجوہ کا نام لے رہے ہیں، DGISI کا نام لے رہے ہیں، جوڈیشری کے چند ججز کا نام لے رہے ہیں. بالکل، ان کا جنرل باجوہ اور DGISI سے مجھے تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے کون سی باہر لندن میں جدادیں ہیں، بالکل میرے کون سے خفیہ اکاؤنٹس ہیں. لیکن انہوں نے جوڈیشری کے بارے میں کہا، آپ نے بھی گزشتہ دنوں ویڈیو کی تھی، ایک جج صاحب نے جوڈیشری پر حملہ کیا، سپریم کورٹ پر، کہ وہ چند ججز کے بار بار نام لے کر ان کے اختلافات اور جوڈیشری کے اندر پھڈا کروانا چاہتے ہیں اور حکومت اور جوڈیشری کی غلط فہمی پیدا کروانا چاہتے ہیں. نواز شریف کے بارے میں نا شفقت علی قریشی، اور انہوں نے حدیبیہ پیپر مل کا بھی نام لیا. ہاں جی، اور آج پرائم منسٹر عمران خان نے، یعنی وہ ریٹیلیشن تھی، جواب تھا اس جج کے لیے جس نے ان کو سپیئر کیا تھا اس کیس میں، اور بعد میں پھر نوٹسز بھیج رہا تھا پرائم منسٹر کو اس کنونشن سینٹر میں تقریر کرنے کے لیے جس سے آج پرائم منسٹر نے دوبارہ تقریر کر لی ہے. اب مجھے لگتا ہے ایک نوٹس پھر آئے گا. آج بھی اسی کنونشن سینٹر میں گئے تھے نا، جس میں 2 ہفتے پہلے گئے تھے تو وہ نوٹس بھیج دیا تھا اس جج صاحب نے. نواز شریف نا، میں وہی بات کرتا ہوں دوبارہ، جب ادھر احتساب عدالتوں میں اور ادھر ادھر ہم ان کو دیکھتے تھے وہ بہت قابل رحم حد تک بونگے ہیں، یعنی وہ ایسی باتیں کر چھوڑتے. اب وہ بیسکلی بہت زیادہ پروٹیکشن دینے کے لیے قاضی فائز عیسیٰ کو ہیرو بنانے کے لیے اس کے الفاظ استعمال کرتے ہیں بار بار. اور شوکت عزیز صدیقی جو مس کنڈکٹ پہ برطرف ہوئے، کسی بھی سرکاری ملازم کیا عمر، وہ تو ایک جج تھے، کسی بھی سرکاری ملازم کے لیے گالی ہوتی ہے کہ آپ مس کنڈکٹ پہ اور نواز شریف نے اسے جو ہے نا رہنما بنا لیا ہے اپنا، وہ ہر بات میں اس کو کہی جاتے ہیں. نواز شریف کی جتنی، یعنی ان کے تو وہ سرکس ہی ہے، مداری ہیں، ان کے جتنے اسٹنٹس کی بات کی جائے وہ ساری بڑی دلچسپ ہوتی ہے. ایک پوری ویڈیو کسی دن ہم بیٹھیں گے آدھے گھنٹے کی بنائیں گے جس میں نواز شریف کے دلچسپ عجیب واقعات میں آپ کو سناؤں گا ضرور. ٹھیک. اب یہ جو وہ کرتے ہیں نا قاضی فائز عیسیٰ کو ہیرو بنانے کی کوشش، شوکت عزیز صدیقی کو، یہ وہ جو پیچھے ان کے چمچے کھڑے ہوتے ہیں نا اکثر، جن کو نواز شریف صاحب کا یہ بھی اسٹائل ہے نا کہ سوال نواز شریف سے پوچھا جا رہا ہے، نواز شریف یوں کریں گے، یوں کر کے لاچی چبائیں گے اور کہیں گے چوئی صاحب دا جواب تسی دیو، چوئی صاحب راجہ صاحب دا جواب تسی دیو، قاضی صاحب دا جواب تسی دیو. تو یہ جو سوال بھی انہوں نے ادھر بھیج دیا، یہ ادھر سے یہ فیڈ کیا گیا، چابی بھری گئی ہے. اور نواز شریف کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ بیسیکلی جو بات کر رہے ہیں اس کی کوئی گراؤنڈ ہے، اس کی کوئی فوٹنگ ہے یا نہیں ہے. لہٰذا یہ ججز کا نام بار بار لینا یہ جوڈیشری کو بھی مصیبت میں ڈالنے والی بات ہے، ملائن کرنے والی بات ہے. لیکن بات پھر وہی گھوم پھر کر آ جاتی ہے کہ ججز کا نام لیا جائے، جنرل باجوہ کا لیا جائے یا عمران خان کا لیا جائے، جان نہیں چھوڑنے والی اب. اور جنرل زبیر کہہ رہا ہوں، ویسے وہ بھی یعنی محمد زبیر صاحب جب گئے ہوئے تھے، جرنیل کے بیٹے ہیں وہ، ان کی جب سے پردہ نقاب کیا ہے نا، وہ کیا کہتے ہیں اسے، پردہ کشائی کی ہے، اس وقت سے بہت زیادہ یہ اگریسو ہو گئے ہیں کہ ایک بیچ چوراہے ہمیں لا کر ہمارا بانڈا پھوڑ دیا ہے، ہماری ہنڈیا پھوڑ دی ہے، اوپر سے ہمیں اینر نہیں دیا، آگے سے آ کے بتاتے بھی ہیں کہ یہ اتنی دفعہ آئے ہیں، اتنی دفعہ مل کے گئے ہیں. لہٰذا وہ ساری صورتحال میں اب نواز شریف جو ہے
وہ آخری بات میں کر دوں، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب بندہ پینک ہو جائے نا، بہت زیادہ اس کے اندر مسئلہ مسائل آ جائے، تو وہ پھر مزید غلطیاں کرتا ہے، وہ مزید اپنی جو ہے اس چیز میں چور کی داڑھی میں تنکے والی بات ہے. اب نواز شریف جو ہے وہ خود کو چور سمجھ بیٹھے ہیں کہ مجھے چور سمجھ کے نکالا گیا ہے، لہٰذا وہ جو بھی ایکٹ کریں گے، جو بھی آگے سے وہ چلنے کی کوشش کریں گے، وہ ان کے حق میں بہتر نہیں ہوگا، لیکن وہ ریاست پاکستان کے حق میں بہتر ہوگا. بہت شکریہ عمر انعام آپ کا. یہ کچھ تفصیلات تھی جو عمر انعام نے جن سے اپڈیٹ کیا. مجھے شفقت علی کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. پاکستان زندہ باد.